अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शब कदर के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे कि शब कदर है क्या और शब कदर हमें क्यों मिली, शब कदर में कौन कौन सी इबादत अफजल हैं और शब कदर जिसको नसीब हुई और उसने इस रात में इबादत ना की उसके साथ क्या मुआमला होगा। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं वो हैं जनाब डॉक्टर वकास जाफर साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। शब कदर के हवाले से हम डिटेल में आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब बात करेंगे। शब कदर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल असल में मसला ये है कि जिस तरह इस ज़माना फास्ट होता जा रहा है और आदम अलैहिस्सलाम से ले कर आका अलैहिस्सलाम तक दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती जा रही हैं और क़यामत तक इसमें और भी तब्दीलियाँ होती रहेंगी। इसी तरह एक तब्दीली के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि आज से पहले वाले लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थीं जी, और आका अलैहिस्सलाम ने एक बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक नौजवान ऐसा था जिसने अपनी सारी जवानी इबादत और रियाज़त के अंदर गुजार दी। वो रात को शब्बेदारी करता, इबादत करता और दिन को रोज़ा भी रखता और साथ जिहाद भी करता और इस तरह उसने अपने 80 साल गुजार दिए। तो ये देखकर सहाबा के दिल में बड़ा ख्याल आया कि वो कितना अजीम इंसान है कि जिसकी 80 साल के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उसने रोज़ा ना रखा हो, जिस दिन उसने इबादत ना की हो, जिस दिन रात को अल्लाह को मनाया ना हो। तो हमारी तो उम्रें बहुत थोड़ी हैं, तो हम तो उसका कभी मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने इजहार किया कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी उम्रें तो बहुत कम हैं, कलील हैं, कोई 50, 60, 60 साल, 70 साल। उसने तो 80 साल जिहाद में गुजार दिए, 80 साल उसने इबादत की, हम तो उसकी उम्र को नहीं पा सकते। सही। तो हमारे लिए तो फिर हम कभी भी उसके मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसके जवाब में हज़रत जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर की खुशखबरी सुनाई। सही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या इशा के वक्त हुआ और जब आप फजर की नमाज के वक्त आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे रात को शब कदर दिखाई गई है और ए मुसलमानों, तुम रात को आखिरी अशरे में रमज़ान के ताक रातों में इसको तलाश करो। बिल्कुल। और फिर कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को, इस ज़िक्र को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए लोगो तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र वो है जो 1000 माह की इबादत से बेहतर है। सही। और इसमें होता क्या है, अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़ुलुल मलाइकति वर्रूह, कि इस रात को फरिश्ते भी उतरते हैं और उनके साथ फरिश्तों का सरदार रूह अमीन जिब्रील अमीन भी उतरते हैं। बिल्कुल सही। और वो तमाम दुनिया में देखते हैं कहाँ कहाँ पर अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत हो रही है, आका अलैहिस्सलाम को याद किया जा रहा है, जिक्र अज़कार किया जा रहा है, तिलावत कुरान पाक हो रही है, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, कोई भी जिक्र अज़कार किया जा रहा है तो वो फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर भी करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रिकत कल्बी के साथ, बड़े इन्हिमाक के साथ, खुशू खुजू के साथ इबादत कर रहा होता है तो हज़रत जिब्रील उसके साथ मुसाफा करते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके बारे में सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, उसकी जिब्रील मुसाफा करते हैं और पूछा कि या रसूलल्लाह उसकी निशानी क्या है कि हज़रत जिब्रील जब आपसे मुसाफा करते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जिब्रील अमीन उस शख्स से मुसाफा करते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये निशानी है कि जिब्रील अमीन ने आपके साथ मुसाफा किया है। तो आप इस चीज, इस तनाजुर में देखें कि हमें शब कदर मिली क्यों। इसलिए मिली कि हमारी उम्रें कम थी और हमारे पास वक्त कम था और हम अल्लाह ताला की उतनी इबादत नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने ये भी उम्मत मुस्लिमा को एक तोहफा दिया। ये भी उम्मत मुस्लिमा का खासा है कि अब 1000 माह को देखें ना तो ये 83 साल से ज्यादा के अरसा बनता है। और कुछ उलमा ये कहते हैं कि हमें ये चाहिए कि हम सारी रात अगर इबादत नहीं कर सकते तो हम 2 नफल रकात नमाज पढ़ लें इस रात को। सही। कुछ चंद आयात कुरान पाक की पढ़ लें, कुछ दुरूद व सलाम पढ़ लें। तो होगा क्या कि जो आपने वो चंद आयात पढ़ी होंगी, 1 रकत नमाज पढ़ ली होगी, आपने चंद जो है वो जिक्र अज़कार कर लिया होगा,
وہ ذکر آپ کا کرنا، وہ تلاوت قرآن کرنا، وہ آپ کا نماز پڑھنا 80 سال کی عبادت کو لکھا جائے گا جو اس رات عبادت کرتا ہے، کیونکہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، تو پھر پوری رات قیام کرنا اور پوری رات عبادت کرنا ہی 80 سال کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ لمحے بھی آپ نے اس رات کو عبادت کر لی. میں نے اسی کہا کہ اگر آپ نے 2 نفل بھی پڑھ لیے تو آپ نے ایسے ہی ہے کہ آپ نے 80 سال عبادت کر لی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس رات کو آپ ہر نیکی کا عمل کریں، ہر کار خیر کریں، صدقہ و خیرات بھی کر لیں، چند پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، نفل بھی پڑھ لیں. کیا فضیلت ہے. تو اب آپ دیکھیے نا کہ 80 سال لکھا جائے گا کہ آپ نے 80 سال نماز بھی پڑھی ہے، لکھا جائے گا 80 سال آپ نے تلاوت قرآن بھی کی ہے، 80 سال آپ نے درود و سلام بھی پڑھا ہے. اور اس کا آغاز مغرب کی نماز کے فوراً بات ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں، جی بھی فوراً بات، دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جی، تو آپ کے کزن بھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ وہ ذات ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت کا ایک مفسر ہوتا ہے جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اپنی کتاب کی تفسیر کرتا ہے. میری امت کا مفسر عبداللہ بن عباس ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شب 27ویں کی شب ہی ہے. حالانکہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان کو طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن ہر بندے کا، ہر عالم کا، ہر صوفی کا اپنا اپنا تجربہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں نے جتنی زندگی گزاری ہے، میں نے تو ہر سال اس کو 27ویں شب کو ہی پایا. تو آپ نے تو اس سے قسم یاد فرمائی ہے. لہٰذا ہر طاق رات ہی افضل ہے اور ہر طاق رات کو ہی کوشش کرنے کی عبادت کی جائے، لیکن 27ویں کے اوپر تو علماء کا اور امت کا اجماع ہے کہ زیادہ اکثر رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم افضل ترین عبادات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے ڈاکٹر وقاص صاحب کے 27ویں کی شب کو یعنی مغرب کے بعد سے عبادت کے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے. موجودہ صورتحال کی ہم بات کریں تو موجودہ صورتحال میں تو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہوئے اور بڑا درہم بھرم نظام ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کی ہم بات کریں تو مساجد میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، چراغ ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن اس ٹائم صورتحال ذرا چینج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باقاعدہ ہمیں وہ عبادات، طریقہ کار، تعداد، تمام چیزیں بتائیں جو اس رات کو پڑھنا افضل ہے. تمام عبادتیں افضل ہیں لیکن مخصوص بتا دیجئے. جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو خدشات کا اظہار کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مساجد جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی کے لیے بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. نوافل کے لیے مساجد کو نہیں بنایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحیح. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان کو سنتوں سے اور نوافل سے ان کو روشن کرو. صحیح. تو پتہ چلا کہ ہم نماز فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کریں گے، اور جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ، یہ جو نوافل ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں ادا کریں. تو اب تو ہمیں ویسی اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم ویسے ہی گھروں میں معصور ہیں، تو کیوں نہ ہم ہر گھر کو مسجد بنا لیں. بالکل صحیح. اور وہ مسجد کا درجہ بن جائے اور ہر جگہ پہ، ہر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہو. تو اس کے اندر جو میں نے بات کہی کہ نوافل کی اصل جگہ ہے ہی گھر. صحیح. اگر یہ عام حالات بھی ہوں، کرونا وائرس والی صورتحال نہ بھی ہو، عام حالات کے اندر بھی علماء کہتے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ان راتوں کے اندر اپنے گھروں کو آباد کرو. صحیح. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس میں عبادت کون سی کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ رات ہو، شب قدر ہو، لیلۃ القدر کے علاوہ شب برات ہو، لیلۃ المعراج ہو، یا عید کی رات ہو، ان تمام راتوں میں نوافل وہ شخص پڑھے جس کے ذمے کوئی فرض نماز بقایا نہیں ہے. صحیح. دیکھیے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی شخص کا قرض دینا ہو، کسی کا آپ نے فرض کرے 1 لاکھ روپے دینا ہے، آپ اس کو تحفے تحائف دیتے رہے، کبھی آپ اس کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، کبھی کوئی گفٹ دے رہے ہیں، تو کیا آپ کا وہ قرضہ اتر جائے گا؟ نہیں. تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو اپنی جگہ باقی رہے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نفلوں کی کنڈیشن بھی یہی ہے. بالکل. نفل اصل میں تحفے تحائف ہیں جو آپ اللہ کو دیتے ہیں. صحیح. لیکن جو اللہ کا قرض ہے وہ ہے نماز فرض.
تو میں یہ کہوں گا اس میڈیا کے توسط سے کہ جن لوگوں کے ذمے نمازیں رہتی ہیں، سابقہ نمازیں رہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی ادائیگی کریں. وہ سب سے بہتر عبادت ہے. آپ کی پچھلے کسی سال کی عبادت رہتی ہے، کسی ایک ماہ کے اندر آپ کی نمازیں چھوٹ گئی تھی، آپ بیمار تھے اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ گئی تھی، تو ان نمازوں کو ان راتوں میں ادا کریں، اس کا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا اس کا مسئلہ جس کے ذمہ نمازیں نہیں ہیں یا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی دیگر عبادات اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رات کو، اس رات کو، لیلۃ القدر کو ہر رکعت کے اندر 2 رکعتیں ایسے پڑھتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر وہ سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، یعنی 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے. پہلی رکعت میں بھی کرتا ہے، دوسری رکعت میں بھی کرتا ہے. اس طرح 14 مرتبہ وہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مولا علی اس کے راوی ہیں، کہ اس کی ساری زندگی کی عبادت لکھ دی جاتی ہے. جو اس رات میں سورہ قدر کی 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھتا ہے جی کہ وہ ہر رکعت کے اندر سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت کرتا ٹھیک ہے، تو اس کی ساری زندگی کی عبادت لکھ دی جاتی ہے. یعنی 2 رکعت نفل ہے اور 1 رکعت میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا جائے. اور صلاۃ تسبیح میں بھی لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں، یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی جماعت ہو کہ نہ ہو. تو جماعت، کیونکہ نوافل کی جماعت کرنا مکروہ ہے، لہٰذا اس کو انفرادی طور پہ پڑھا جائے گا تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. آپ الگ الگ اس کو پڑھیں تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر وقاص صاحب، جیسے کہ سورہ قدر کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 1 رکعت میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے. وہ لوگ جن کو سورہ قدر زبانی یاد نہیں ہے، کیا وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، نماز کے دوران نہیں. کیونکہ نماز کے دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ فرض کریں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا ہے، کسی بھی زبان میں کچھ لکھا ہوا آپ کے سامنے پڑا ہے، تو اگر آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نماز ساقط ہو جاتی، فوت ہو جاتی، کیونکہ آپ کا دھیان اس طرف چلا گیا. لہٰذا آپ اس کو سامنے رکھ کر نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ تو یہ ہے کہ اگر یہ تو اب شوق کی بات ہے نا، جیسے اب یہ سورہ قدر ان صورتوں میں شامل ہے جو مختصر صورتیں ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ کم از کم آخری پارے میں جو 30-20 صورتیں ہیں ان کو زبانی یاد کریں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر وقاص صاحب کہ سورہ قدر جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر پڑھیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہو سکتا ایسا. اگر سورہ قدر کی جگہ کوئی اور سورت پڑھیں گے تو سورہ قدر کے ساتھ نوافل پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بدل جائے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کہ صلاۃ التسبیح پر آپ نے بتایا کہ جو شخص انفرادی طور پر پڑھے گا اس کا زیادہ ثواب ہوگا. خواتین اگر گھر میں صلاۃ التسبیح کی جماعت بنا لیتی ہیں تو کیا کر سکتی ہیں اکٹھے مل کر؟ پہلی بات تو یہ ہم صلاۃ التسبیح کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہے کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لو، یہ حد ہے. اگر ورنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ پڑھو. ٹھیک ہے. روزانہ نہیں تو 1 ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، سال میں 1 دفعہ پڑھ لو. اور اگر پاسبلٹی نہ بن سکے تو کم از کم سال اپنی زندگی میں اپنی عمر میں 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تو صلاۃ التسبیح کا، اور پھر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ نبی پاک نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 عمروں کا اور 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ جماعت کے ساتھ، تو عورتوں کی جماعت تو فرض نماز بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ فرض نماز میں بھی، اور اگر کنڈیشن بن جائے، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں، نوافل کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اگر فرض نماز کی جماعت کرانی مقصود ہو تو پھر بھی مکروہ ہے. لیکن اگر کرانی مقصود ہو جائے، اگر بن جائے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورتیں ایک ہی صف میں کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی. جو امام بنے گی عورت وہ بھی ان کے درمیان میں کھڑی، آگے نہیں کھڑی ہوگی، ان کے درمیان میں کھڑی ہو جائے گی. اگر فرض کے طور پہ 10 لوگ ہیں تو 5 ادھر درمیان میں عورت کھڑی ہو جائے گی، اور وہ عورت جو ہے ان کی اپنا امام بن جائے گی. لیکن پھر بھی علماء اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورت جو ہے وہ علیحدہ نماز انفرادی طور پہ پڑھے. اور یہ نوافل کی جہاں تک بات ہے وہاں تک تو مردوں کو نوافل کی جماعت کا حکم نہیں ہے، تو پھر عورتوں کو تو بالکل بھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر وقاص یہ بتائیے گا کہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب ملتا ہے جس نے 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کو ادا کیا.
सलातुल तस्बीह के हवाले से यकीनन मजीद भी फ़वाइद होंगे, इसके अजर व सवाब होगा, इसका गुनाहों के हवाले से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि जब आप सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, तो सलाम फेरते सार अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। उन तमाम गुनाहों में सगीरा और कबीरा दोनों आ जाते हैं। देखिए, जितने भी नवाफिल है ना या जितने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बयान फरमाई हैं कि किसी सूरत की तिलावत करने का ये सवाब है, कोई नफल पढ़ने का ये सवाब है, कोई ये अमल करने का ये सवाब है, इन सारे सवाबों का, ये नेकियों का ताल्लुक या गुनाहों की माफ़ी का ताल्लुक सगीरा के गुनाहों के साथ है, कबायर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को 7 लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देती, अच्छा, जब तक कि वो हमेशा हमेशा के लिए तौबा नहीं कर लेते। ठीक है, एक ही चीज़ है ये दुनिया के अंदर कि तौबा, माफ़ी मांग लेना, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेना। और तौबा भी ऐसे तौबतुन नसूहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये मन तौबतुन नसूहा, ये तौबतुन नसूहा क्या है? जो आका अलैहि सलाम ने कि अल्लाह से तौबतुन नसूहा करो। तो हज़रत अली इसके रावी हैं कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि तौबतुन नसूहा ऐसे है जैसे जुए शीर लाना, जैसे दूध वापस नहीं जा सकता, इसी तरह इंसान उस गुनाह की तरफ नहीं लौट जाता। सही। तो इस तरह अगर तौबा करे कि मैंने ये दोबारा कभी गुनाह नहीं करना, इस तरह की तौबा करे तो उसकी वो तौबा तौबतुन नसूहा कहलाएगी। ठीक है। तौबतुन नसूहा के बाद उसको इस चीज का फायदा होगा। लेकिन अगर वो तौबा नहीं करता तो 7 गुनाह ऐसे हैं जिनको इस रात को भी कोई फायदा नहीं होता। मैं गिनवा देता हूँ, बता दीजिए। नंबर 1, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुशरिक, ठीक है, जो अल्लाह के यहाँ किसी को शरीक ठहराता है, उसको जब तक वो तौबा नहीं कर लेता उस वक्त तक उसको इस रात से भी या किसी भी रात से कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे माँ बाप का गुस्ताख, ठीक है, माँ बाप का ये देख लीजिए दूसरे नंबर पर है। यानी अल्लाह के शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है वो माँ बाप की गुस्ताखी है। ये वो मसला है जो हमारे यहाँ घर में अमूमी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने देखी ना कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं रब हूँ, और रब होना ये अल्लाह ताला का खासा, और अल्लाह ताला फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तमाम जहानों का पालने वाला हूँ। ठीक है। और ये रब होने की जो सिफ्त है वो अल्लाह ताला ने माँ बाप को भी अता फरमाई। बिल्कुल सही। अल्लाह ने फरमाया मैं भी रब हूँ और वालिदैन भी तुम्हारे रब हैं। तो कितनी बड़ी अजमत है कि जो रब्बुल आलमीन है वो कह रहा है ये सिफ्त मेरी भी है, क्योंकि मैं भी पालता हूँ मखलूक को और माँ बाप भी अपने औलाद को पालते हैं, इसलिए वो भी रब है। इसलिए फरमाया वशकुरली वाली वालिदै, मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। कुरान पाक का हुक्म है। ठीक है। यानी मेरे शुक्र के साथ साथ तुमने माँ बाप का शुक्र भी अदा करना है। तो यहाँ पर भी आप देख लें कि अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिक की दुआ भी कबूल नहीं होती, तौबा कबूल नहीं होती जब तक वो मुकम्मल तौर पर इससे बाज नहीं आता। और वालिदैन का नाफरमान की दूसरा बड़ा गुनाह कबीरा है। तीसरे नंबर पे फरमाया शराब पीने वाला आदि, जो छोड़ता नहीं है, ठीक है, वो भी इस गुनाह कबीरा में शामिल है। फिर फरमाया कातिल, फिर फरमाया जानी, फिर फरमाया अपने औलाद के साथ, अपने मियाँ अपने बच्चों के साथ, अपने हमसायों का जो सिला रहमी नहीं करता, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को तोड़ता है, ये 6 नंबर का गुनाह है। फरमाया उसकी भी कोई जो सिला रहमी नहीं करता, जो रिश्तों को तोड़ता है, जो कहता है ना कि आजकल तो रवाज है ना, आजकल तो रवाज ये है कि जनाब आप मुझे बुलाते हैं तो मैं आपको सलाम करता हूँ, ऐसा ही है, आप मेरे घर दाने भेजते हैं, अगर आप सलाम लेंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है जो मुझे तोड़ता है मैं उसके साथ जोड़ता हूँ, यानी जो मेरे साथ कता ताल्लुक करता है मैं उसके साथ जोड़ लेता हूँ। आज तो हम कहते हैं ना अगर वो मुझसे सलाम लेगा तो मैं भी उसे सलाम ले लूंगा, नहीं लेगा तो मैं भी नहीं लूंगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, और ये जो सिला रहमी करना है, सिला रहमी करना ये इतना अजर और सवाब है कि आप देख ले जो कता रहमी करता है वो कबायर गुनाह में शामिल है, बड़े गुनाहों में शामिल है कि जो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं करता, उनको जोड़ कर नहीं रखता, तो वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है। और जो उनको सिला रहमी करता है, जो रिश्तों को जोड़ता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रिश्तों को जोड़े, एक हदीस मुझे याद आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ भलाई करता हूँ, वो रिटर्न में मुझे भलाई के बदले में मेरे साथ बुरा सलूक करता है।
हालांकि कुरान का फैसला है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। लेकिन वो उल्टा जब भी मैं उसके ऊपर कोई एहसान करता हूँ, जैसे मौलाना जी फरमाते हैं ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, सही। तो फरमाया मैं उस पर एहसान करता हूँ, वो आगे से शर में जवाब देता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू इस बात पर सच्चा है और तू उसके साथ भलाई करता रहे, वो तेरे साथ जैसे मर्जी सलूक करे, तू उसके साथ भलाई का इरादा करता रहे और तू उसके साथ भलाई करता रहे, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। इतना बड़ा अजर है। तो आप देखिए कि ये जो मैंने गुनाह गिनवाए हैं, ये वो लोग हैं। आपने 7 गुनाहों के हवाले से बताया, एक आपने वालिदैन से मुआफी बताई, ये 7 जरा सीक्वेंस से बताएं। मैं बता देता हूँ। एक है मुशरिक, ठीक है। दूसरे नंबर पे है वालिदैन का नाफरमान, ठीक है। तीसरे नंबर पर है कत्ल करने वाला, कातिल, ठीक है। जो इसमें सीरियस किलर भी होते हैं, जो सीरीज के साथ कत्ल करते, तौबा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फरमाया जानी, जिना करने वाला, फिर शराबी, फिर सिला कता रहमी करने वाला, ठीक है। और जो 7वें नंबर पे है वो अपने हमसायों के साथ नारवा सलूक रखने वाला, जो अपने हमसायों के साथ हुस्न सलूक नहीं करता, वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और उसके लिए भी ये सजा है कि उसको भी इस शब कदर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए, ये आवाम को ये सोचना चाहिए कि ये जो हम आमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो हर किस्म की बदअमाली की हो और फिर आप उस पर मुसर हों और उसके ऊपर आप कायम रहें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू ना करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार ना करें। तो अगर आपका दिल नरम नहीं होता तो फिर इस शब कदर के अंदर भी इबादत करने का आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने 7 गुनाहों को हमें गिनवाया है कि ये वो तमाम गुनाह हैं, अगर ये आप नहीं छोड़ते, हमेशा के लिए माफ़ी नहीं मांगते, तो शब कदर से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जिसमें आपने सबसे पहले मुशरिकीन की बात की और उसके बाद आपने वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाली औलाद की बात की है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे तमाम वो व्यूवर्स जो इस टाइम हमें प्रोग्राम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन उनमें औलादें भी शामिल हैं, जवान नस्ल भी शामिल है, उन तमाम के लिए आसानी हो जाए। और आज के प्रोग्राम को मैं ये चाहती हूँ कि उन तमाम के लिए रहनुमाई बनाया जाए कि वो लोग जो अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी नहीं करते, ज़ुबान दराजी करते हैं, माजरत के साथ हाथ चलाकी भी कुछ बेटे या बेटियां करते हैं, क्या कहेंगे उनसे आज के दिन? मैं ये टास्क आपको देती हूँ। जी, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे मुआशरे की ज़बू हाली है कि रिश्तों की कदर ख़त्म होती जा रही है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत जो है वो बाप से बढ़कर लोग अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे, यानी अपने जितनी भी चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, अपने बाप से शेयर नहीं करेंगे। इसी तरह बेटी जो है वो अपनी वालिदा से ज़्यादा अपनी सहेलियों के ऊपर इन्हिसार करेगी। तो ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है। अब देखिए, अब मुआशरा तो ज़ाहिर इन्हितात का और डिक्लाइन का शिकार है। उसमें आप देखें कि अक्सर मुझसे एक जगह पे सवाल ये भी हुआ था कि अगर माँ बाप जो है वो आपके साथ बुरा रवैया रखते हैं, बुरा सलूक रखते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि अगर आपके साथ आपको ये लगता है, खदशा है कि माँ बाप आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो यही तो आपका इम्तिहान है। ठीक है, कि आपने इसको बर्दाश्त करना है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उफ़्यू वला तनहरहुमा, कि अगर तुम में से, तुम्हारे माँ बाप में से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनको आपने उफ भी नहीं कहना। सही। तो उफ का लफ्ज जो है ना अरबी में वो ये होता है कि हल्का सा आपके दिल से या आपकी जुबान से हल्का सा ऐसा लफ्ज निकल गया जो नागवारी का इजहार है। जैसे आपका बाप या आपकी वालिदा आपको कोई काम कहती है, बेटा ये मुझे पानी पिला दो, तो आप कहते हैं अच्छा अम्मी जान या अच्छा अबू जान मैं थका हुआ हूँ, अच्छा मैं उठता हूँ। ये जो बेजारी से ये जो जवाब दिया ये इसको उफ कहते हैं। और आपने जैसे बात की कि कुछ लोग तो अपने माँ बाप को मारने तक, जुबान दराजी तक, हाथ चलाकी के अंदर शामिल हो जाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, उफ़्यू वला तनहरहुमा, आपने उफ भी नहीं कहना। अगर माँ बाप आपके साथ कोई ऐसी बात कर भी दे तो फिर भी आपने उफ नहीं कहना, खामोश रहना है। तो ये तो इसमें तो सबसे बड़ा एजाज है। देखिए कि जिस तरह मैंने बात कही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहो कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नहीं तो अपने बाप को देख लो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा रब तुमसे राजी है।
یعنی باپ کی رضا کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا پوشیدہ ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث ہوئی، حدیث مصطفیٰ ہے کہ جو شخص دیکھنا چاہے کہ اس کے ماں باپ یا اس کا اللہ تعالیٰ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے. اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے تو اللہ اس سے راضی، اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رضا اور ناراضگی کا انحصار وہ والد کی رضا کے اوپر چھوڑ دیا، والد کی ناراضگی پہ چھوڑ دیا. تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ پریشان ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں تو اس کو برداشت کریں. اور آخری حربہ یہ ہے، آخری حل یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کہہ دوں تو یہ گستاخی نہ ہو جائے، تو پھر یہ حل ہے کہ آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں اپنے والدین سے. ٹھیک ہے، تھوڑے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنا مکان چینج کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر مکان لیں جہاں آپ کے ماں باپ قریب رہتے ہوں، تاکہ آپ صبح و شام یا جس وقت ان کو ضرورت ہو آپ ان کے پاس جا سکیں، ان کے پاس شامل ہو. صرف دور رہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں مبادہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اور اگر اتنا برداشت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی برداشت ہوتی ہے، اگر قوت برداشت ہے تو پھر وہیں رہ کر ان کے ماں باپ کی بات کو سنیں، ان کے تانوں کو سنیں، برداشت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر سکے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب فرمائیے گا کہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کا اپنا تعلق دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی. ماں کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ جی دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق اور فرائض کو متعین فرمایا نا، اور یہ جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، ان کو اتنا بہترین طریقے سے ان کو آپس میں کمبائن کیا ہے کہ کوئی چیز پنہا نہیں ہے اور کوئی چیز پیچھے نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، دیکھیں، باپ کا حق ہے 3 گنا زیادہ کہ اس کا حکم مانا جائے. ٹھیک ہے، تو حکمرانی میں جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ والد کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور حسن سلوک کی جو زیادہ اہمیت ہے وہ والدہ کے ساتھ ہے. بالکل، جیسے آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پر؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر کہا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر کہا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر چوتھے نمبر فرمایا تیرے باپ کا. تو 75% 100 میں سے 75% حصہ حسن سلوک کے ساتھ، کہ اس کی دل جوئی کی جائے، اس کے ساتھ نرم کلام کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ وقت زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، یہ ہے حق والدہ کا. لیکن حکم ماننے کا حق جو ہے وہ والد کا زیادہ ہے. یعنی اگر بعض اوقات ایسا بھی دور آ جاتا ہے نا کہ والدین کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات کے اوپر، تو اس میں اولاد کو کیا چاہیے، اولاد کے لیے کیا رائے نکلتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکم دیتا ہے والد یا والدہ میں سے، تو جس کا حکم اگر والد دیتا ہے اور والدہ ایک بات کہتی ہیں اور والد ایک بات کہتے ہیں، تو حکم والد کا مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اتھارٹی والد کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈیسیژن پاور جو ہے وہ والد کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر حسن سلوک کا وقت آئے تو پھر والدہ کا دمانا، اس کی خدمت کرنا، اس کے پاؤں دبانا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ زیادہ حکم جو ہے وہ والدہ کا ہے. لیکن اتھارٹی کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ جو آپ کی والدہ ہیں وہ آپ کے شوہر کی، آپ کے والد کی جو ہے وہ بیوی ہیں. بالکل صحیح. تو بیوی جو ہے وہ جو شوہر ہے وہ اتھارٹی رکھتا ہے اپنی بیوی کے اوپر. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ اولاد کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے. تو اس لیے حکم ماننے میں والد کا حق زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے ایسے بیلنس کر دیا. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب. والد کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے کہ والد جو ہے وہ ہائر اتھارٹی ہیں. یقیناً والدہ جو ہے وہ 75% جو ہے وہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کہا گیا. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں والد محترم جو ہے ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ وفات پا گئے ہیں، ماں باپ بن کے بچے پال بھی رہی ہے اور ماں بن کے تربیت بھی کر رہی ہے، یعنی ماں جو ہے وہ ڈبل رول ادا کر رہی ہے. ایسی ماؤں کا کیا رتبہ ہے؟ اللہ اکبر. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دیکھیں نا، جب آپ ایز اے مسلمان یا ایز اے انسان آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور جو لائبلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو دی ہیں، وہ لائبلٹیز تو مختصر ہیں،
لیکن جب آپ ایکسٹرا برڈن اوپر لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر ایک والدہ جو ہے, یہ دونوں کنڈیشنوں میں دیکھ لینا, اگر والدہ ماں باپ دونوں کا کردار ادا کر رہی ہے تو پھر حق بھی اس کا یہ ہے کہ اس کی اتھارٹی بھی مانی جائے اور اس کا حسن سلوک بھی کیا جائے. اسی طرح دونوں ذاتیں اس کے اندر مرجع ہو گئی نا, اس کے اندر موجود ہو گئی. اسی طرح اگر کوئی والد, کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے, بچے چھوٹے تھے اور والد نے دوسری شادی نہیں کی اور والد نے بطور ماں کے طور پہ بچوں کو پالا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی دی ہے اور ماں کا پیار بھی دیا ہے, تو پھر وہ جو والد ہے وہ دونوں کا مزین ہو کہ اس کا اب حق ہے کہ دونوں والدین کے جو حقوق تھے وہ سارے اس کے اندر جمع ہو گئے. تو اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے گا, اس کا احترام بھی کیا جائے گا, اس کی اتھارٹی کو بھی مانا جائے گا. تو یہ دونوں حوالوں سے اگر ماں کوئی کردار ادا کر رہی ہے اس طرح کا یا والد کوئی کردار ادا کر رہا ہے معاشرے کے اندر, تو وہ دونوں جو ہیں وہ حق بجانب ہے کہ ان کا دونوں ماں باپ کے حوالے سے دونوں جو ان کو ثواب و اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ ساتھ آپ نے چیزیں بتائیں جس میں سے دوسری چیز کو ہم نے ڈسکس کیا, اب ہم نیکسٹ آتے ہیں یعنی قتل کی طرف. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جس نے قتل کیا اس کے لیے بھی شب قدر کی کوئی فضیلت یا کوئی شب قدر سے وہ مستفید نہیں ہو سکتا. ہم ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہمیں انہیں اوبے کرنا ہے, ان کو ماننا ہے, اس میں نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی دو رائے ہیں. جی ایسے کیا کہیں گے ڈاکٹر وقاص صاحب کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے. اب وہ لوگ جن سے قتل ہو جاتا ہے ارادتاً یا غلطی سے یا غصے میں طیش میں آ کر یا جس بھی طرح قتل ہو گیا, اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو تین چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو قابل معافی نہ ہو. ٹھیک ہے, نمبر 1. اوکے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا تعلق یا تو یہاں پر ورثہ معاف کر دیں قاتل کو تو دیت دے دیں, یا ویسے معاف کر دیں تو پھر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہوا تو قیامت والے دن وہ آ جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حقوق العباد آپ کے اوپر جو فرض کیے گئے ہیں ان کو آپ نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گیا معاملہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایز اے مسلمان کہ یہ جو گناہ کرنے والے افراد ہیں ان کی شب قدر میں کوئی حصہ نہیں, یہ اپنا شب قدر میں حصہ کیسے پا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. بتائیے. ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. جی. 99 قتل. جی. تو وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا, وہ ظاہر ہے تو دنیا دار عالم تھا, جی. اس کو اتنا اندازہ نہیں تھا, تو اس نے سوال کیا قاتل نے کہ جناب میں نے تو 99 قتل کیے ہیں, 99 قتل کیے ہیں, کیا کوئی معافی کی صورت میرے لیے نکل سکتی ہے؟ تو شخص نے کہا نہیں, آپ کی تو بالکل نہیں نکل سکتی, آپ تو اتنے, چلو ایک کیا ہوتا 2 کی تو آپ تو 99 قتل کر لی, تو آپ تو سیریل کلر ہیں, آپ کا تو کوئی چانس نہیں ہے معافی کا. تو اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر لیے, غصے میں 100 پورے کر لیے. تم نے ایسا کیوں کہا؟ اب وہ کسی درویش کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. کہ جناب میں نے تو ایک مولوی کے پاس گیا تھا دنیا دار, تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا, تو اس نے تو میں نے تب 100 قتل کر لی, کیا کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ تو اس درویش نے جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اس درویش نے کہا کہ اللہ کی رحمت تمہارے ان گناہوں سے بہت بلند ہے. اللہ اکبر. اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا واقعی میرے سارے قتل معاف ہو جائیں گے؟ 100 قتل سارے معاف ہو جائیں گے, لیکن کنڈیشن یہ ہے, شرط یہ ہے کہ توبہ کرو تو پھر ایسی کہ دوبارہ بھی یہ گناہ نہیں کرنا. تو اس نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو اب یہاں پر اسی آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کیوں فرمائی؟ اب اس پہ آ جائیں. اس لیے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ, اللہ تعالیٰ کا جو توبہ کا دروازہ ہے وہ قیامت تک کھلا ہے, یہ کبھی بند نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بند نہیں فرمایا, یہ کبھی کلوز نہیں ہوتا. تو لہٰذا جتنے بھی دیکھنے والے, سننے والے, اگر جاننے والے, ان کی نظر میں کوئی قیدی ہے ایسا جو جس نے کوئی قتل کیا ہے یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے, تو اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائے گا. کنڈیشن صرف یہی ہے کہ لوٹ کر میری طرف آنا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا, رجوع اللہ, اس کو توبہ کہتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف آ جانا, سب کچھ چھوڑ دینا, اپنے انہماک کے ساتھ, دل و دماغ کے ساتھ, اپنے روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا, اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جانا. دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے.
کوئی بھی گناہ انسان کر لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنا بیٹھنا، مبادہ تمہاری اس پر پکڑ ہو جائے، اور کوئی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا دینا، ہو سکتا ہے تمہاری اس سے بخشش ہو جائے، بخشش کا وسیلہ۔ تو بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے نا، وہ جو ضد اور ہٹ دھرمی اور جو انسان کا ڈھیٹ پنا ہے، گناہ کے اوپر قائم رہ جانا، پھر اس کے اوپر اکڑ جانا، ڈٹ جانا، تکبر کرنا، ابو جہل بن جانا، ان چیزوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ گناہ چاہے تمہارے سمندر کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، لیکن اگر آپ شرمندہ ہیں، ندامت ہے، آپ کو عجز و انکساری ہے، اللہ کے آگے رجوع ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ آپ نے کہا کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور قیامت تک آپ جب توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ قبول کی جائے گی۔ جی جب جان نکلتی ہے حالت نزا میں جب انسان ہوتا ہے، تو ہم میں سے بہت سے مسلمان مومن ایسے ہیں جو اس ٹائم بھی توبہ کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ساری زندگی کیا ہوتا ہے اس ٹائم تکلیف میں بھی وہی سلسلہ ان کا جاری ہوتا ہے۔ حالت نزا میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، حالت نزا کے اندر یہ فرق ہے، ایک ہے آپ کا فوراً مر جانا، اور فوراً ہی کوئی قتل ہوا یا کسی نے آپ کو قتل کر دیا کسی شخص کو، تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس وقت اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب حالت نزا کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے اوپر راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسری دنیا میں دنیاوی دوسرے معاملات نظر، عالم برزخ کی زندگی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے نزا کے ٹائم پر۔ اچھا، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہے، نہ اس وقت اس کا جو ہے ایمان قابل قبول ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کافر، جیسے آپ کو فرعون کا واقعے کا پتہ ہے جی، کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا جی، تو ڈوبتے اس نے کہا کہ موسیٰ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرعون، اے موسیٰ، اس کو کہہ دو کہ اس کا ایمان اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو حالت نزا کے دوران جو انسان توبہ کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن بات معاملہ یہ رہ گیا کہ اگر تو وہ ایمان لا رہا ہے تو اس میں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ جس مذہب پر مر رہا ہے اس کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے، وہ ہم اس کو کفن دفن کا انتظام مسلمانوں کی طرح یا جنازہ اس کا نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص توبہ کر رہا ہے تو یہ معاملہ تو اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی توبہ قبول نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بخشنا ہے۔ مسلمان مرا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو اس میں ہمارا جو ہے زیادہ تر جو رجحان وہ یہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر ہی رہا ہے، حالانکہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور ویسے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اس کے محاسن کو بیان کیا کرو، اس کے اخلاق کے پہلو کو، اس کی نیکیوں کو بیان کیا، اچھے الفاظ میں بیان کیا، اچھے الفاظ، چاہے اس کے ڈھونڈ کے، یعنی اگر کوئی شخص دیکھیں نا، ٹھیک ہے، یاد کر تلاش کر، ایسا ہی جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک شخص اچھا ہے یا برا، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں، اچھائیاں اور برائیاں گن لو، اگر اچھائیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں اچھائیاں کم ہے تو برا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب وہ مر جائے تو پھر اگر وہ برا شخص بھی تھا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو نیکی یا اچھائی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو بیان کر کبھی نہ کبھی تو، یا کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار وہ مسلمان تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ صاحب ایمان تھا، وہ مسلمان تھا، تو یہی اس کے لیے جو ہے اس کے حسن کے لیے، اس کے جو اخلاقی یا اس کی نیکی میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب بیان کیجئے گا، فرمائیے گا کہ شب قدر کے حوالے سے، چونکہ ہم آج کا پروگرام اسپیشلی طور پر کر رہے ہیں اور اسی پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، شب قدر میں افضل ترین عبادات کون کون سی ہیں، یہ ساری کی ساری ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں، اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے طریقہ کار بھی بتایا۔ یہ تو معاملہ ہو گیا عبادات تک کا، وہ معاملات جس میں 7 برائیاں، 7 آپ نے چیزیں بتائی ہیں کہ یہ اگر ہوگا تو شب قدر سے بھی وہ مستفید نہیں ہوگا،
वहां तक भी बात समझ में आ गई। मैं चाहती हूँ कि हुस्न सलूक पर हम इससे आगे बात करें। इबादत जो करनी है वो अपनी जात के लिए करनी है, अजर जो देना है वो अपने मरने के बाद उसका अजर पाना है, वो सब मामला आपका और आपके अल्लाह ताला का है। आपके हमसाए भी हैं, उसके साथ सलूक है, आपके बहन भाई भी हैं, उनके साथ सलूक है, आपके शौहर हैं, आपकी बीवी है, आपके वालिदैन हैं, और इसके साथ साथ हम अगर अपने टाउन्स में, सोसाइटीज में, गली में, मोहल्ले में ही देखें तो बहुत से सफेदपोश लोग भी हैं जो मुझ पर या आप पर या और लोगों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं और मुंह से कह भी नहीं रहे। हुस्न सलूक में आ जाता है ये तमाम चीजें। मैं ये चाहती हूँ कि जरा वो भी गाइड कर दें ताकि आस पास भी नजर दौड़ा लें कि शब कदर की रात ये भी नेकी की थी। जी ऐसे ही इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो ये समझने की है कि जो फुक़हाए कराम हैं जिन्होंने फ़िक़्ह के ऊपर किताबें लिखी हैं वो अपनी किताबों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा होता है अकायद का, ठीक है, कि मुसलमान क्या है, अकीदा क्या है ना, अल्लाह पर ईमान, जो आप आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, ये है अकायद। ठीक है, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर, उसकी किताबों पर, यौम आखिरत पर, जन्नत दोज़ख पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, ये है ईमान का हिस्सा और ये है अकीदा। एक पोर्शन पूरा फुक़हा इसको बयान करते हैं। ठीक है, दूसरा पोर्शन आ जाता है जैसे आपने बात की इबादत की, जिसको आप अरकान इस्लाम कहते हैं, यानी जिसमें नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है और दीगर मामलात हैं। तो ये आ जाते हैं आपकी इबादत के अंदर। ठीक है, और तीसरा और अहम पहलू जो है वो फुक़हाए कराम जिसके ऊपर जोर देते हैं, यानी इतना सा पोर्शन अगर अकायद का, इतना सा पोर्शन अगर अरकान इस्लाम का, ये इबादत का है, तो इतना बड़ा पोर्शन जो है वो मामलात का है, मामलात, दुनियावी मामलात। अच्छा। आप देखिए कि इस जो उलमाए कराम फरमाते हैं, कहते हैं दीन नाम ही मामलात का है, सही। दीन नाम ही हुस्न मामलात का है। अब आप देखें कि हमने अकीदा कर लिया, इसका ताल्लुक इबादत से तो नहीं है। आप भी मुसलमान, मैं मुसलमान, हमारा ये अकीदा हो गया, ये हमारा मुस्लिम अकीदा है, इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, अब आगे इबादत, इबादत का निचोड़ क्या है? अब इबादत का दो पहलू, 2 किस्म के लोग हैं दुनिया में। ठीक है, एक वो कहते हैं कि हम मामलात अपने दुरुस्त कर लेते हैं लेकिन इबादत नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इबादत करते हैं लेकिन सिफर लगा होता है मामलात के ऊपर। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करने हर जगह हम हमेशा जाते हैं, कई हज किए, अलहाज कहलाते हैं, लेकिन मामलात में सिफर है। ठीक है, ना उनका कोई अखलाक है, ना उनके कोई हुस्न मामलात है, ना कोई सिला रहमी है, ना रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक है। तो वो जो इबादत का मगज था ना वो था मामलात, वो आपने छोड़ दिए। ठीक है, देखिए ना, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आप फरमाएं, आप अल्लाह ताला हमें 12 मरतबा, 600 मरतबा से जायद मरतबा कुरान पाक में नमाज के कायम करने का हुक्म देता है। ठीक है, बड़ा गौर से बात सुनने वाली। ठीक है, वो कहते हैं आकिमिस सलाता, नमाज कायम करो, आकिमिस सलाता व आतुज़ ज़काता, बार बार आया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये नमाज कायम करने से मुराद क्या है? ठीक है, ये क्यों नहीं क्या कि रेसिटेशन ऑफ नमाज, यानी हम नमाज को पढ़ने का हुक्म क्यों नहीं? ठीक है, रीड करने का हुक्म क्यों नहीं? कायम करने का हुक्म क्यों है? कायम से क्या मुराद है? तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नमाज पढ़ी मस्जिद में जाती है, कायम मस्जिद से बाहर होती है। नमाज पढ़ी मस्जिद में जाती है और कायम मस्जिद से बाहर होती है। अच्छा, और अल्लाह ताला ने नमाज के पढ़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। इसलिए इसको समझिए कि मैंने फर्ज करें जोहर की नमाज पढ़ी, मैं बाहर निकला और बाहर देख के मैंने देखा कि मैंने ठगी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, हुस्न सलूक करना है, लोगों का हक गसब नहीं करना, माल 2 नंबर नहीं बेचना, माल को स्टोर नहीं करना। क्यों? मैंने जाके असर की दोबारा नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ठीक है, तो इस दौरान, नमाज के दौरान आपने तमाम मनाहियात से, तमाम गुनाह कबीरा से बचना है और नेकी करनी है। तो इसको कहते हैं नमाज को कायम करना। सही। तो ये जो आपने बात छेड़ी है मामलात की, वो इसी मुज़मिर है इसी बात में कि ये इबादत का जो निचोड़ है वो ये है कि आपने अपने मामलात को दुरुस्त करना है। ठीक है, अगर आपके मामलात दुरुस्त नहीं, और मैं फिर एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि
دین اسلام، دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، کسی بھی ریلیجن کو، ریلیجن کا اصل ترجمہ ہے مذہب، ٹھیک ہے، مذہب، اور پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، بے شک، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جیوئزم ہو، بدھزم ہو، کوئی بھی لگا لیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہے، کیا ہے؟ ریلیجن ہے، مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ مذہب کا تعلق ہے اللہ کا اور بندے کا آپس میں تعلق۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں ہم کرسچینٹی ہے، وہ ہم اللہ کو منا رہے ہیں، کوئی جیوس کس طرح اللہ کو منا رہے ہیں، ہندو اپنے رب کو منا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہے، لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے، ہمارا ریلیجن نہیں ہے، ہمارا ہے دین، اور دین کا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں ریلیجن کا ایک پورشن ہے جس کو آپ عبادات کا نام دیتے ہیں، جو بندے کا اور رب کا تعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اتنا بڑا پورشن ہے اس کا تعلق ہے آپ کا دنیا والوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ تو اس لیے جو عبادات کا نچوڑ ہے وہ معاملات ہیں، اس لیے ہم دین اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارے اندر دین نہیں آئے گا، ہمارے معاملات کے اندر دین نہیں آئے گا، ہمارے سوشل معاملات ہوں، ہمارے اکنومیکل معاملات، معاشی معاملات ہوں، ہمارے اقتصادی معاملات ہوں، ہمارے سیاسی معاملات ہوں، کجا ہر معاملے میں جب تک دین داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم مجرم ہوں گے، کیونکہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن رہا، مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں دنیا میں، اس لیے کہ ہم نے دین کو ریلیجن بنا لیا ہے، مذہب بنا لیا ہے، کہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہی دین ہے، نہ، اس کا یہ صرف ریلیجن کا، یہ صرف ہمارا وہ پورشن ہے جو بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ ایک بہت بڑا پورشن ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو اپنے معاملات میں لائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں آخری بات اس حوالے سے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا قبلہ آپ دنیاوی معاملات میں بھی جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ دیگر جو ہمارے ساتھ ایسے انسانی تقاضے ہیں وہ بھی آپ پورے کرتے ہیں، تو ہر وقت آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ آپ بھی مثال کو وضو کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، اب اور دیگر معاملات ہیں، تو آپ ہر وقت کیسے عبادت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا ہر عمل سنت مصطفیٰ ہوتا ہے، سنت مصطفیٰ، اور سنت مصطفیٰ ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے آج ہمیں ایز اے مسلمان یہ چاہیے، ہمارے معاشی معاملات ہوں، ہم کوئی دکان چلا رہے ہیں، ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ہم کہیں پر بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کریں، تب ہی ہم اللہ کے ہاں جو ہے وہ سرخرو ہوں گے، ورنہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہمارے منہ پہ مارتی جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب آپ کا۔ جزاک اللہ جی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی، اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔